الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وقال علي بن الحسين بن السلام في دعائه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بلغ إيماني أكمل الإيمان ويقيني أفضل اليقين اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارے اشرار جس میں ہم نے یہ عنوان قرار دیا تھا کہ ہمارے اہل بیت کے چیزوں کو سمجھیں، اسی کے ذیل میں آج حدیث کے آپ کے سامنے دعائے مکارم الاخلاق کے ایک فقرے کے بارے میں بات کرنا ہے، اور ہم نے کل آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ ایمان ایک ہے اور بلند ترین ایمان ہے، مکمل ترین ایمان ایک ہے، اور جیسا کہ حدیثوں میں ہماری دعا ہے اسلام کے بعد ایمان، ایمان کے بعد تقویٰ، اور تقوی کے بعد آتا ہے یقین. ٹھیک ہے، اب اس یقین میں ہم جائیں گے. ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین. ٹھیک ہے، میں تینوں کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں اور ہماری ذمہ داری جو آج کے زمانے میں ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک بڑی پریشانی جو ہے ہمارے پورے قوم میں ہے کہ ہم یہ خالی سوچ لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور مومن بن گئے تو ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب ہمیں کچھ نہیں کرنا. جبکہ جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں گے تو وہاں سے اسٹارٹ ہوگا، جسٹ وہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے آپ کو، اور کہاں جانا ہے آپ کو یقین تک. ٹھیک ہے، اب جب یقین تک جانے کے لیے کیا کیا کرنا ہے، تو کل ایک جملہ کہا تھا کہ پیغمبر سے نے فرمایا کہ جب کسی سے جا رہے تھے پوچھا کہ آپ مسلمان ہو کہ نہیں، اے اللہ کے رسول آپ تو مومن ہیں، کیا مومن کے تقاضے کو جانتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا. اب جب یہ کہہ دیا اللہ کے رسول نے تو پھر پتہ چل گیا لوگوں کو کہ ہم تو بہت سارے لوگوں سے ڈرتے ہیں، تو ایمان ہی ہمارا پہلے مرحلے کو وصل تک نہیں ہے. تو اب ہم ایمان کے بعد جب 2 درجہ اور اوپر بات کریں گے تو کیسا ہونا چاہیے. اب میں ایک دلیل لاتا ہوں، پہلے آپ علم یقین سن لیجیے. علم یقین ہماری شریعت میں ہر بالغ 15 سال کا لڑکا 9 سال کی لڑکی ہوئی تو اصول دین کے اوپر اس کی اپنی دلیل ہونا چاہیے. اللہ ایک ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں یا کسی بچے سے پوچھوں جو 15 سال کا اللہ ایک ہے یا 2 ہے تو اب یقیناً اس کو کہنا چاہیے ایک ہے. تو کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تم ہمیں دلیل بتاؤ، پروف بتاؤ. تو اس لڑکے کے پاس یا اس لڑکی کے پاس پروف ہونا چاہیے. جو عقیدہ ہے ہر ایک عقیدے کے لیے پروف اس کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ہر چیز کے اوپر اس کے عقیدے کے اوپر پروف ہے تو علم یقین ہے، اور اگر پروف نہیں ہے تو علم یقین نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے سن کے رکھا. آج یہی وجہ ہے کہ امام کی حدیث میں پڑھتا ہوں، امام علیہ السلام نے فرمایا من اخذ دینہ من افواہ الرجال ردتہ الرجال. اس کے بعد دوسرا جملہ فرمایا من اخذ دینہ من کتاب اللہ و سنت نبی زالت الجبال قبل یزول. دیکھو تمہارا فریضہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اہل بیت سے دین لے لو. اگر تم نے دین کو اللہ کی کتاب، اصول دین کو اللہ کی کتاب سے لیا ہے
اور اہل بیت کی حدیثوں سے لیا ہے تو تم اتنے مضبوط ہو جاؤ گے کہ پہاڑ ٹوٹ سکتا ہے تم ٹوٹ نہیں سکتے. یہ جملہ عجیب ہے. آپ زالت الجبال قبل النزول، آپ پہاڑ ٹوٹ جائے گا، پہاڑ بکھر جائے گا لیکن مومن نہیں بکھرے گا. کیوں؟ اس لیے اس کا پروف کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اس کا ایمان ہے. جس کے پاس دلیل کے ساتھ ہوگا وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ہے. اس کے بعد دوسرا جملہ فرمایا لیکن جس آدمی نے دین ان کے کہنے سے لیا ہے، فلاں صاحب نے یہ کہا تھا، میرا عقیدہ فلاں صاحب نے کہا تھا، تو کیا ہوگا؟ فلاں صاحب جس دن پلٹ جائیں گے آپ کا عقیدہ بھی چلا جائے گا. تو اس لیے امام نے کہا کبھی یہ کام نہیں کرنا کہ ان سے اپنی خود کی دلیل ہو. اب آپ دیکھیے اس کا اثر کتنا ہوگا میں آپ کو بتاؤں. علامہ علمی کے زمانے میں ایک دہلی آ گیا جادوگر، اس نے کہا کہ بات اسلام اور کہا کہ ایمان اور مذہب کی بات پر تم کر رہے ہو، کوئی خدا ہے ہی نہیں، کچھ خدا ہوتا نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی میسج نہیں ہے، اور یہ جو آپ لوگوں نے ناٹک شروع کر کے رکھا ہے وہ بند کرو. اچھا ہمارا سارا دین کا ناٹک ہے، کہاں سارا دین ہمارا ناٹک ہے، اس کو بند کرو. اور تمہارے پاس کیا پروف ہے؟ اس سے کہا میں نکالا، میرے پاس طاقت یہ ہے، آؤ دکھاؤ. کہتے دیکھو میں اپنے زبان سے یہ الفاظ نکال رہا ہوں، تمہاری پوری مملکت سمندر میں ڈوب جائے گی، پانی میں ڈوب جائے گی. آؤ. اب اس نے ایک ایسے جادو دکھایا کہ ان کا تو دماغ خراب ہو گیا. اب کون اس کا جواب دے گا؟ تو کسی نے کہا کوئی جواب نہیں دے سکتے، یہاں علامہ علمی ہے، ان کو بلا کے لاؤ، کوئی اس کا جواب دے سکے گا اور کوئی نہیں دے سکے. علامہ علمی سے کہا کہ بھائی ایک ایسا جادوگر آیا ہے جو ہر دین کے قانون کا مذاق اڑا رہا ہے اور کہتے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں، کوئی. تو کہا اچھا ایسی بات ہے؟ کہاں؟ کہا کیا دعویٰ کر؟ کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری پوری سلطنت کو پانی میں ڈبو سکتا ہوں. اور وہ ایسا کرتا ہے کہ دھیرے دھیرے پانی نکلنے لگتا ہے. اور پھر کہا ٹھیک ہے میں کہہ دو فلاں دن آئیں گے، ہم اس سے بات کریں گے، ہماری دلیل اس کو دیں گے اور اس کو کھانے کریں گے، اور ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے آپ آئیے. اب تاریخ کہتی ہے کہ 10 بجے کے مثال کے طور پر ٹائم دیا گیا کہ 10 بجے اللہ والے آئیں گے اور اسے ڈیبیٹ کریں گے، اپنی دلیل دیں گے، سمجھائیں گے اللہ ہے، یہ قرآن کتاب ہے. سب 10 بجے نہیں آئے، 11 بجے نہیں آئے، 12 بجے نہیں آئے. تو اب یہ جو دہلیت جادوگر تھا کہ دیکھو تمہارے وہ کہاں آنے والے بھائی، وہ آنے والے نہیں ہے، میرا وقت کیوں جائے گا، مجھے پتا ہے وہ نہیں آئیں گے، کوئی دین نہیں ہے ان کی بات. کہتے اتنے میں دیکھا کہ جناب علامہ علی آئے. تو پوچھا کہ بھائی آپ 10 بجے آنے والے تھے. تو کہا پریشانی یہ ہے میرے ساتھ، یہ ہوئی کہ میں دریا کے اس طرف رہتا ہوں، دریا کے اس طرف رہتا ہوں. اچھا دریا میں کشتی چلتی ہے، آج آیا تو کشتی نہیں تھی. اب کھڑا ہوں انتظار میں 10 بجے سے پہلے میں تو آگے کھڑا ہوں کہ بھائی وہ کشتی آئے اور یہاں پہنچا دے، وہ کشتی آئی نہیں. اچانک میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک تختہ، ایک لکڑی گری، پھر اس کے بعد دوسری لکڑی گری، تیسری لکڑی گری، اور پھر کیلیں گری، اور ایک ایک کر کے خود بخود جڑ گئی. کشتی تیار ہو گئی، میں جلدی سے سوار ہو گیا آ گیا. تو دیری جو ہوئی مجھے وہ اس طرح کی چیز میں ہو گئی، مجھے بولا میں کیوں دیری کرتا ہوں. جیسے اس نے سنا اس سے کہا کہ ارے یہ پاگل آدمی کو ذرا دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان سے کوئی لکڑی گرے، اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی اور پھر کیلیں گرے اور کیلیں خود بخود جڑ جائیں اور کشتی کی طرح تیار ہو جائے اور یہ آرام سے بیٹھ کے ادھر آ جائے. تو کہا جب یہ تو میں کہنا چاہتا ہوں تم سے، جب ایک کشتی معمولی دریا میں چلنے کے لیے خود بخود نہیں بن سکتی ہے تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے چل رہی ہے؟ اس نے میرے پاس آئی ہے، دریا ڈبو دیں گے. ٹھیک ہے چلو میں
ڈبا دو, ہم تو چاہتے ہیں تمہیں ڈبا دو, تمہارا اتنی طاقت دکھاؤ. اب بادشاہ کو ان کو لے کے چلو محل پہ تاکہ تم ڈوبنے نہ پاؤ. ٹھیک ہے, اب اللہ بھائی تو جانتے نہیں کیا کرنے والا ہے, گئے اس کے ساتھ محل میں اوپر کھڑے ہوئے, کہا دیکھو ابھی دھیرے دھیرے پانی یہاں تک آ جائے گا, اگر میری بات مانو گے نہیں تم سب ڈوب جاؤ گے. ٹھیک ہے لاؤ بھائی ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اب اس سے جادو کیا اور دھیرے دھیرے پانی ملنے لگا. کہا دیکھو یہ دیکھ رہے ہو کیا ہے, کوئی بات نہیں ہے, میں ایک کشتی اس میں ڈال دیتا ہوں, تو دریا بنائے گا میں کشتی ڈال دوں گا. ٹھیک ہے, اب پانی اوپر آ گیا تو کہا بھائی میں کاغذ کی کشتی تیار کرتا ہوں, اس میں ڈال دیتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں اس میں بیٹھ جاؤ. جادوگر سے کہتا ہوں بیٹھو, اب تو کشتی ہے نا بھائی, کیا کاغذ کی کشتی ہے, کہا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے کشتی تو ہے نا, چلو تم خود بخود ایک کشتی تمہارے بنا, تم ایک کشتی بنواؤ آپ اس میں سوار ہو جاؤ. جب بادشاہ نے کہا بھائی دیکھو یہ تو سچ کہہ رہے ہیں, کشتی تو کہہ رہے پانی ہے اور یہ کشتی میں جب بیٹھو نا اس میں, اتنی بڑی کشتی بنا دیا انہوں نے. کہا نہیں میں نہیں بیٹھوں گا. کیوں نہیں بیٹھو گے, پانی ہے اور تم بیٹھو کشتی میں ڈال کے تم چلے جاؤ. وہ تو جانتا تھا یہ سب جادو ہے, خالی آنکھوں کا دھوکا, آگے بیٹھیں گے تو نیچے جائیں گے اور نیچے جائیں گے, کام ختم ہو جائے گا ہمارا. بادشاہ سے کہا نہیں اب تو تمہیں بیٹھنا پڑے گا, اس کشتی میں بیٹھو. ادھر بیٹھنے آیا اور نیچے گرے. تو انہوں نے کہا دیکھو ہماری آنکھوں کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن ہمارے علم کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ایک سلوات پڑھی ہے محمد. تو یہ کچھ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیا, علم میں یقین. ٹھیک ہے, لیکن علم یقین ہر آدمی کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آج ہمارے پاس علم یقین نہیں ہے یار, آج ہم زن کے اوپر ہیں, علم کے اوپر نہیں. ایک درجہ نیچے ہے علم کے, ایک درجہ اوپر جائیں گے تو علم آئے گا. ابھی تو ہم اس لیول پہ ہی نہیں آئے گا علم. اسی وجہ سے آپ دیکھو, ایک مثال میں دیتا ہوں. امام نے ایک جملہ فرمایا, امام فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو یقین ہوگا قانون خدا پر, وہ خیرات کرنے میں کنجوسی نہیں کرے. اچھا اس کی وجہ بھی ہے, کہتے ہیں مجھے اگر میں من آئے کرنا جب جملہ امام کا, کہتے ہیں امام کہتے ہیں جس کو یقین ہے کہ مجھے اچھا ریٹرن ملے گا وہ کیوں کنجوسی کرے گا. کنجوسی وہ کہتا ہے جس کو اچھا ریٹرن ملنے کی امید نہ ہو, وہ اچھا بھائی وہی تو کنجوسی کرے گا, لیکن مجھے یقین ہے کہ اچھا ریٹرن ملے گا تو کنجوسی کرے گا. ہم ایک مثال دیتا ہوں, دیکھو بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ واقعی آج علم یقین کیوں نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے مجھ سے بزنس کرو, مجھ سے میں ہر انسان کے بزنس کو کئی گنا بڑھا دوں گا. ٹھیک ہے, سیکیور پلان بھی ہے, مجھ سے کرو گے ڈوبنے کا سوال نہیں. ٹھیک, ایک میرے راستے میں دو گے میں 1000 تک واپس کروں گا ایک کے بدلے میں. اچھا آج ایسا بھی ہے, اللہ کہتے ہیں صدقات تم فقیر کے ہاتھ میں نہیں رکھتے ہو, میرے ہاتھ میں رکھتے ہو. یہ صدقات تم فقیر کے ہاتھ میں نہیں رکھتے ہو, میرے ہاتھ میں رکھتے ہو. یہ فقیر کے ہاتھ میں سمجھنا, یہ میرا ہاتھ. ایک رکھو گے 1000 واپس کروں گا. 1000 تو کم ہے, میں نے کہا وہ 1000 تو اسے مثالیں کہتے ہو, ورنہ وہ دینے جاتے ہیں تو کسی کو. اب یہ اس بات, جس کو اس بات پر یقین ہوگا وہ صدقہ دینے کو قبول کرے گا, نہیں کرے گا نا. لیکن آج آپ دیکھو صدقہ دینے میں کتنا مسئلہ ہے. ممبئی میں بہت یہ پریشانی ہو گئی ہے کہ پہلے ممبئی میں 1 روپے دینے سے لے لیتے تھے لوگ, اب کو 1 روپے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اچھا, اور ہماری بات آپ کی عادت کیا ہے, 2 روپے سبزے میں دو, 4 روپے دو, وہ بھی بڑے اسمارٹ ہو گئے, مجھے 2 روپے نہیں چاہیے. لیکن صدقہ جو ہے عجیب ہے یہ حدیث اور قرآن. دیکھو اس وقت تک تمہارا صدقہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک اتنا اماؤنٹ نہ دو جتنا تم لائک کرتے ہو, خود چاہتے ہو. ٹھیک ہے, یہ تو خود عجیب ہے. لیکن آج جو ہے اس بات کے لیے بہت پریشانی ہے. اب دیکھو ایک مثال ہے, بہلول جو ہے, بہلول کا تو بہت یقین کیسا تھا
جو بادشاہ کی نگاہوں میں چیف جج بننے کے لائق ہے اس کو پیشکش کی جاتی ہے، چیف جج بن جاؤ خلافت کے ہمارے، وہ صرف اس لیے نہیں بنتا ہے کہ میں یہ ظالم ہے اور میں ظالم کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کروں گا۔ اچھا اب ایک پریشانی ہے کہ اگر نہیں کوآپریٹ کروں مار دوں گا، مار دے گا تو کیا کروں؟ کہ تو میں دیوانہ بن جاؤں گا، پاگلوں کی طرح رہوں گا لیکن ظالم کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کروں گا۔ کتنا یقین ہے آپ سب ہے نا یقین؟ اب وہ جو ہے اس یقین کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے مجھے اللہ کا پیغام تو پہنچانا ہے۔ ایک کام کر دیتے ہو، کہتے بھائی جو میں کام کر رہا ہوں اس سے جو پیسہ بچتا تھا تو وہ کیسے لوگوں کے ساتھ کر پیسہ بچتا تھا تو کیا کر دیتے؟ زمین میں لے جا کے گاڑ دیتے۔ جب بھی کچھ پیسہ بچا کیا کیا؟ میں نے گھر کھا لیا بچ گیا، یہ زمین میں گاڑ دیا۔ کسی نے دیکھ لیا کہ یہ آ کر پیسے گاڑتے ہیں، ایک دن 2 دن 4 دن اسے دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ پیسے گاڑ جاتے ہیں۔ تو ایک دن پیسے جب ان کے بڑھتے بڑھتے 312 دینار ہو گئے یا درہم ہو گئے اور پیسے گئے وہاں گاڑنے تو پتہ چلے دوسرے دن چوری ہو گئی۔ اب کس کا پیسہ چوری ہو گیا؟ بہلول کا پیسہ چوری ہو گیا۔ اب زمین میں گاڑا ہے اور کسی نے چھوڑا نہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ میں کہا مجھے پتہ ہی کیا کرنا ہے، مجھے تو اس کی الگ سے بھی نکال لینا ہے، میں یہ اللہ کے لیے پیسے رکھا میں نے خرچ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب جس نے لیا تھا ڈاؤٹ ٹھیک ہوا ہے کہ اس نے لیا ہے، اس کے پاس کیا دیکھو میرے پاس 3000 درہم دینار ہے، فلاں جگہ 200 گاڑ کے رکھا ہے، فلاں جگہ 300 گاڑ کے رکھا ہے، فلاں جگہ 400 گاڑ کے رکھا ہے، میں چاہتا ہوں یہ ساری جگہ سے کھود کے وہاں گاڑ دوں جہاں 312 گاڑا ہے۔ بھائی میرے پاس 3000 ہے اور ڈفرنس جگہوں پر میں نے زمین کے اندر دفنا کیا ہے، اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ ساری اس جگہ جو بہت محفوظ نہیں ہے، سیکیور نہیں ہے، تو میں کیا کروں گا؟ کھود کے وہاں گاڑ دوں گا جہاں وہ 312 گاڑا ہے اور بڑی سیکیور جگہ ہے، کیوں؟ کھنڈر ہے، یہاں کوئی جاتا نہیں ہے۔ اس نے سنا کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ 3000 دوسری جگہ سے لاؤں گا ادھر ڈالوں گا، اگر یہ گئے اور دیکھا 312 پانی ہے تو پھر تو مزہ نہیں، جلدی سے وہ پیسے اٹھائے اور اسی جگہ پہ جا کے دفن کر دیا۔ پہلے اس کو طاق میں تھے کہ بھائی کہ فوراً اب دیکھا اگاڑ کے آ گیا اور پھر آرام سے گئے وہاں پیسے اپنے نکالے اور فضلہ اسی جگہ پر ڈال کے مٹی ملا آرام سے چلے آئے۔ اب جب چلے آئے تو وہ تو ہو گیا 3000 آ گیا ہے، اب 200-300 چلانے کی ضرورت ہی نہیں اور جلدی نہیں کھودا۔ اب جب کھودا تو ہاتھ میں نجاست لگی، سمجھ گیا کہ پہلو نے مجھے بیوقوف بنایا۔ اب میرے ہاتھ تو لچک ہو گیا، زندگی لگ گئی، بہت غصہ آیا کہ دیکھو مجھ کو اس پاگل نے کیسے مجھے ذلیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک بار اس کی دکان پہ گئے، کہا میرا تم ذرا حساب کتاب لکھو گے؟ تو ہاں بولو کیسا حساب کتاب؟ کہا تو 312 کو اگر 80 سے ملٹیپل کرو تو کتنا ہوگا؟ 80 میں ملٹیپل کرو اتنا ہوگا۔ کہا اچھا 50 میں کرو کتنا ہوگا؟ اتنا ہوگا۔ اچھا 100 میں کرو کتنا ہوگا؟ کہا اتنا ہوگا۔ کہا اس کے ساتھ وہ اگر ہاتھ کی بدبو بھی شامل کر لو تو کتنا ہوگا؟ جیسے ہی کہا کہ وہ ہاتھ کی بدبو بھی شامل کر لو تو کتنا ہوگا، اس نے ڈنڈا لے کے دوڑایا، بیٹھون۔ کہا دیکھو جو پیسہ اللہ کے اوپر رکھا جاتا ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اتنے احمق ہیں؟ واقعی آپ سوچئے کہ بھئی یہ جو چیز ہے اللہ کی طرف سے ایک ہر انسان کو عطا کی گئی، ٹھیک ہے۔ آج ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں، دیکھیے ہماری زندگی میں اسلام 3 مرحلے پہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 مرحلہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے مومن بننے کے لیے۔ پہلے تو سیلف ڈیولپمنٹ ہے،
اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد اسٹارٹ کرو. کیا اسٹارٹ کرو؟ وہ کمالات جس میں ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا پہلا جملہ امام کا بلغ ایمانی افضل الایمان اکمل الایمان، اے اللہ میرے ایمان کو سب سے مکمل درجے تک پہنچا دے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کے بعد با یقینی افضل الیقین، دوسرا مرحلہ کہ میں تو پہلا تو انسانی کے سیلف ڈیولپمنٹ پہ جائے. ٹھیک ہے. سیلف ڈیولپمنٹ پہ جب چلے گئے تو دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ بھئی مجھ سے جو لوگ ریلیٹڈ ہیں ان کو میں اس لیول پہ لاؤں. اور تیسرا مرحلہ ہے کہ میں اپنی قوم کو جو ہے ایک راستے پر لے کے چلوں. یہ اسلام کا سسٹمیٹک نظام ہے. پہلے مجھے خود سیلف ڈیولپمنٹ کرنا ہے، پھر میرے جو رشتے دار قریبی ہیں ان کو کرنا ہے، پھر آگے میری سوسائٹی کو مجھے ڈیولپ کرنا ہے. صرف اسی طرح جب اللہ کو روزی دے تو پہلا جو ہے آپ کو خود استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا اپنے بچوں کو اپنے رشتے داروں کو دیکھنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کمیونٹی کو سرو کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے قوم کو اپنی کچھ نہ کریں گے، آپ کو قوم نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو مسئلے میں آتے ہیں، عجب یہ کہ اللہ کہتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں، میں ہر بندے سے چاہتا ہوں کہ میں روزی دینے والا میں ہوں، لیکن تقسیم کرنے والا ڈھونڈ رہا ہوں. آؤ میرے تقسیم کرنے والے بن جاؤ. لیکن جیسے ہی اللہ کسی کو دیتا ہے وہ تقسیم کرنے کے بعد بجائے خود رکھنے شروع کر دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ میرے رازق میں چاہتا ہوں بنانا ہے اس کو، لیکن یہ رازق بننا نہیں چاہتا. نتیجے بھی کیا ہوگا؟ آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے. میں واقعی شیخ عباس قمی نے کیا جب بات بند کی ہے اسی سلسلے کہ ایک آدمی ایک بڑے مولانا تھے یا ایک راوی تھے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ حیرت ناک بات، ایک دن جا رہے تھے راستے پہ، دیکھا ایک عورت چادر پہنے ہوئے جہاں کچرا ہے وہاں بیٹھی ہوئی ایک مردہ مرغی کے چمڑی نکالے، پر نکالے. تو یہ رک گئے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک حجاب والی عورت اس جگہ کوڑے کے اوپر بیٹھ کے وہ پر نکالنے میں مردے کا گئے. جیسے اس نے دیکھا کہ یہ شیخ آ رہے ہیں اسے چھپا لیا. اب چادر تو ملے اور اسے چھپا لیا. تو کہا کیا چھپا رہی ہو؟ کہا شیخ کام کرو میں کچھ. کہا نہیں تو پتہ نہیں اسلام کہتا ہے حرام ہے. اسے شیخ میں جس مرحلے پر ہوں اس مرحلے پر یہ حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. اب تم جاؤ اپنا کام کرو. جس مرحلے پہ میں ہوں یہ حرام حلال ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ کیا میرے چھوٹے چھوٹے بچے تو بھوک سے اس حالت پر پہنچ گئے ہیں اور میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے میں آئی ہوں یہ مردہ گوشت تاکہ کو کھلا دوں. نہ کہا نہیں. شیخ کہتے نہیں یہ کام نہیں کرو گے، اٹھو میرے ساتھ. کہا آپ کیا کریں؟ کہا میرے ساتھ آؤ. شیخ کہتے ہیں کہ میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں. اب وہ حج کا سیزن قریب آیا تو میں نے پیسے جمع کر لیے حج پہ جانا ہے. میں نے ایک سیکنڈ میں فیصلہ کیا کہ اللہ مجھ سے حج چاہتا ہے کہ اس کی مدد کروانا چاہتا ہے. میں نے فیصلہ کیا نہیں مجھے حج پہ نہیں جانا ہے، اس کی مدد کر. کہا 500 یا 600 جو حج کا خرچ ہوتا ہے اس کو دیا. کہا یہ کام نہیں کرا، اللہ حرام کر کام کر، یہ لے جاؤ اور اپنے بچوں. ٹھیک ہے. وہ مومنہ نے پیسے لیے اور وہ چلی گئی. لوگوں نے پوچھا حج پہ نہیں جاؤ؟ نہیں ہم نے تو حج کئی بار کر لیا، اپنا حاجی بتا سب کر لیا، اس سال نہیں جائیں گے. کچھ باتیں کر لیں کوئی بات نہیں ہم نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. قافلہ چلا گیا. جب آئے تو یہ شیخ حیران رہ گئے. جب یہ آئے تو شیخ حیران ہو گئے کیا ہوا. اب جو گاؤں والے گئے تھے کہتے تم کب آئے ہو حج سے پلٹ کے؟ میں تو گئے نہیں. کہا کیوں شیخ جھوٹ بول رہے ہو؟ مکے میں طواف کرتے ہوئے ہم سے بات کیا تم نے، یہ بات ہوئی ہماری تم سے. مجھ سے بات ہوئی. کہا مجھ سے بات. دوسرا شیخ تم کب آئے؟ میں تو گئے نہیں. عرفات میں ملے تھے. یہ ہماری بات چیت تم سے ہوئی ہے. کیسے آدمی کو تم سامنے جھوٹ بول رہے ہو؟ تیسرے سے پوچھا ارے بھائی تم کب آ گئے؟ تم سے پڑھ لیا تھا. کہا میں تو گئے نہیں. کہا میں نام میں ملے تھے ہم سے یہ بات ہوئی. چوتھے سے ارے تم کب آئے؟ کہا میں تو گئے نہیں. کہا بھائی صحیح کے درمیان ہم سے یہ بات چیت ہوئی ہے، سلام کرام نہیں، ہم نے تو یہ بات ڈسکس کی ہے، تم نے یہ جواب دیا. تم کیسے آپ جتنا آدمی مل رہے ہو سب کہہ رہے تو ان کو تو
ایمان کی تعلیم ہو رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے؟ اب بے چین ہے کہ ہوا کیا ماجرا؟ رات کو کہا نفس نفیس رسول اللہ آئے، خود رسول اللہ آئے، کہا اے فلا ایسے بڑے تعجب ہو رہا ہے نا، ایک کہہ رہا ہے کہ میرا میں ملے، ایک کہہ رہا ہے کہ طواف میں ملے، ایک کہہ رہا ہے عرفات میں ملے، ایک کہہ رہا ہے کہ صحیح میں ملے، ایک یہاں پہ ملی، ایک مدینے میں۔ تعجب ہو رہا ہے نا مجھے، کہا اے اللہ کے رسول میں گیا نہیں ہوں، تو تعجب کی کیا؟ یقین ہے مجھے کہ میں نہیں گیا ہوں، مجھے شک نہیں ہے۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم نہیں گئے ہو، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ تم نے ایک کام کیا ہے۔ کہا اللہ کے رسول کیا کام کیا؟ کہا تم نے حج کا پیسہ اس مومنہ عورت کو دیا۔ اللہ کو یہ کام اتنا پسند آیا کہ تمہاری شکل میں اللہ نے ایک فرشتے کو پیدا کیا۔ یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ کوئی جھوٹے نہیں ہے، سب سچ بول رہے ہیں۔ تمہاری شکل میں فرشتہ گیا تمہاری طرف سے حج کرنے کے لیے۔ اب تمام کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے، مینا میں دیکھا ہے، عرفات میں دیکھا ہے، اور ایسے اللہ نے ایک حج کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے تمہاری طرف سے حج کرنے کے لیے اس کو رکھا ہے، اور ہر سال وہ تمہاری طرف سے طواف کرے گا اور حج کرے گا، اور اللہ تمہارے نام اعمال میں اس کا ثواب دے گا۔ آپ سوچیں اگر وہ ایک حج کر دیتے نا، وہ اگر وہ جاتے تو کیا ہوتا ہے؟ حج پورا ہو جاتا، ثواب ان کو مل جاتا، لیکن یہ نہیں پتا تھا قبول ہوتا یا نہیں قبول ہوتا، یہ بھی گارنٹی نہیں تھی۔ اب آپ دیکھیں ایک کام کا عوض اللہ قیامت تک، جب تک قیامت نہیں ہے، اس فرشتے کو اس کی طرف سے حج کرنے پہ معمول کر دیا۔ اور پھر امام یہ نہیں من جاد بالیقین، امام فرماتے جس کا یقین زیادہ ہوگا وہ کیا کرے گا؟ ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھے گا۔ اس کو کہتے ہیں علم یقین، ٹھیک ہے؟ یہ علم یقین نہیں ہے، یہ علم یقین ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے ہمیں علم سے، قرآن سے پتہ چل گیا، حدیثوں سے پتہ چل گیا، ہمیں واقعہ سن لیا، ہمیں اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس دلیل ہے، ہمیں یقین کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم آتے ہیں سیکنڈ مرحلے، سیکنڈ مرحلہ کیا ہے؟ سیکنڈ مرحلہ ہے عین الیقین، میں اپنی آنکھوں سے وہ دیکھوں، خالی دلیل پیش نہ کروں، میں خالی قرآن اور حدیث نہ لے آؤں، بلکہ کیا کروں میں اس چیز کو دیکھوں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ایک مجلس میں میں نے شاید یہ کہا، دیکھیے اللہ نے میرے اور آپ کے نزدیک ایک طاقت ایسی دی ہے جو ہر انسان میں بغیر کم و کاش موجود ہے، ہر انسان میں، ٹھیک ہے؟ وہ موجود ہے، بس وہ کیا چیز ہے آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں۔ ایک انسان جو ہے، دیکھو اللہ نے بہت سارے حالات ہمارے پاس رکھے، مثال کے طور پر شدت غم، بہت زیادہ خوشی، ٹھیک ہے؟ جب کسی کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے یا بہت زیادہ غم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہمارے دل پہ جو گناہ کے پردے ہیں نا اچانک ہٹا دیتا ہے اور اوریجنل ہمارے دل سامنے نکل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ اس کا دل بالکل پیور دل کھل جاتا ہے۔ اور پھر ایک جملہ ہے روایت کا، جب نفحات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس کو پیغام مل رہا ہے، تو اس وقت اگر ایسی حالات محسوس کرو، جو مانگنا ہو مانگ لو، سب قبول۔ اس طرح کی چیز ہر انسان کے ساتھ پیش آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ بھائی اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہر انسان کے ساتھ پیش آتی ہے۔ آج ہمیں اللہ نے جو طاقت دی ہے، وہ طاقت کیا ہے؟ وہ طاقت یہ ہے کہ نہیں، میں اپنے دل کو پیور کر لوں، اپنے نفس کو پیور کر لوں۔ اللہ کیا کرے گا؟ میری نظروں کے سامنے سے ہاتھ کو ہٹا دے گا، پردہ ہٹا دے گا۔ اب جو چیز میں نے سنا ہے وہ آنکھوں سے دیکھوں گا، ٹھیک؟ کیسے دیکھوں گا؟ بہت واضح بات۔ آج ہمارے پاس بہت ساری چیزیں، مثال کے طور پر ایک بار میں نے شاید کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، آج ہمارے علماء کہتے ہیں ایک ذکر پڑھو، ایک دن آئے گا اللہ تمہارے آنکھوں سے پردہ کر دے گا۔ کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین، یہ ذکر تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹائے گا، تم دیکھ سکتے ہو۔ جب دیکھا کسی نے ہے یا نہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں،
اب دیکھو آج بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، جب دیکھ سکتا ہے تو اس کا یقین کتنا بڑھ جائے گا. آج آپ خالی آج سنیں اور ایک بار آج دیکھیں، کتنا فرق آئے گا اس میں. ایک بار برف کیا ہے یہ سنیں اور ہاتھ میں برف لے لیں، کتنا فرق آئے گا آپ کو. اسی طرح دنیا کی آج جنت سنتے ہیں آپ اور جنت دیکھنے لگے. آپ اسی سے اندازہ لگا لو امام نے کربلا میں جب اصحاب کے سامنے سے کہا آؤ اب تمہارا وہ مقام دکھا دوں جہاں جنت میں تمہیں جانا ہے، قریب آ میرے قریب آ گئے. اب تاریخ کے دن جب انہوں نے دیکھا نا تو وہ بریر حمدانی جو حافظ قرآن تھے، معلم قرآن تھے، جب وہ منظر دیکھا تو دوسرے صحابی سے مذاق کرنے لگے. تو اس نے کہا کہ بریر جان تمہاری کل جانے والی ہے، اس وقت مذاق کرنے کی تمہیں کوئی سوچی ہے؟ یہ کوئی مذاق کرنے کا وقت ہے یار؟ اتنی مصیبت میں ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تکلیف ہے، چاروں طرف سے دشمنوں کے گھیرے، اب تو مذاق کر رہا ہے. کہا دیکھو ذرا اوپر دیکھو. کہتے اوپر دیکھا. کہا کیا دیکھو؟ کہا سوچو تو کہیں میری جان جانے میں بس اتنا فرق ہے، ادھر جان کے ادھر پہنچا. تو اب مجھے تو وہ اچھا لگ رہا ہے، تمہیں اچھا لگ رہا ہے، تو مجھے جو اچھا لگ رہا ہے اس میں کہ مجھے مذاق کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن میں نے آنکھ سے وہ دیکھ لیا ہے تو اب میرے لیے کوئی مصیبت ہے ہی نہیں. میرے لیے کیا مصیبت ہے؟ اب تو میرے لیے کیا ہے، ادھر جان اپنی دوں، ادھر اللہ کی رحمت سے جا کر، اللہ کی نعمت سے جا کر ہزار بار میری جان چلی جائے تو کیا ہوگا. تو انسان جب اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کا اثر بالکل الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ سوچیں کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا نہیں، ہوتا ہے اور آپ بھی محسوس کر سکتے ہو. بس خالی شرط کیا ہے؟ شرط بڑی عجب ہے، واقعی بہت عجب شرط ہے. اور میں آپ کو خالی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ آپ کو زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی ایک جملہ یاد رکھنا ہے، جو چیز بھی تمہیں دنیا میں ملے نا اس سے محبت نہ کرو. لیکن پریشانی کیا ہے، انسان کتنا وہ ہے کہ موزہ بھی خریدتا ہے نا تو اگر کوئی جو ہے برانڈیڈ خریدے گا تو یہ بولے گا بھائی میرے برانڈیڈ موزے لے آؤ. وہ دل میں اس نے اتنا بسا لیا کہ وہ برانڈیڈ ہی رہ گیا اور باقی سب نکل گیا. تو اس طرح کے حالات ہم سب کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ ایک نہ کوئی چیز ہمارے دل میں جا کے جگہ بنا لیتی ہے اور اتنا بنا لیتی ہے کہ جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا موسیٰ اے اللہ تیری محبت سے میرا دل بھر گیا کہ ہم سے جھوٹ نہ بولو. اب دیکھو اللہ تو اللہ ہے، ہماری طرح تو تکلف کرنے والا نہیں آپ کی طرح. جیسے ہی کہا کہ اللہ میرے دل میں تیری محبت بھری کا نہیں موسیٰ ایسا نہ کرو. کہا اللہ میرے دل میں کوئی اور، کہا کوئی اور چپکے سے بیٹھا ہوا میں دیکھ رہا ہوں. کہا کون ہے؟ کہ اپنی بیوی کی محبت نکالو پھر مجھے دعویٰ کرو. یہ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا موسیٰ میری محبت کے لیے اپنے دل کو پاکیزہ کرو، میں کسی کے ساتھ اپنی محبت کو شیئر نہیں کروں. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جب انسان دیکھتا ہے تو اس کو آتا ہے، نہیں دیکھے گا. اب اگر مجھے کرنا ہے تو میں کیا کروں؟ ہر چیز کا ایک اٹیچمنٹ انسان کے ساتھ ہے، اس اٹیچمنٹ کو کم کرو. چلو ایک مثال لاتا ہوں تاکہ آپ اس کو قریب ہو سکے آپ کے. ہر انسان کو ایک ایسی حالت ہوتی ہے جب انسان سارے لوگوں سے مایوس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں ان سے سب سے میں مایوس ہو گیا. یہ کوئی نہیں، آج بہت سارے حالات آپ کے ساتھ میرے ساتھ آ سکتے ہیں کہ سب مجھے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، ایک زمانہ تھا، اب مجھے یہاں نہیں پتا، لیکن ایک زمانہ تھا جس زمانے میں یہ کوڑ کا علاج نہیں تھا. جانتے ہیں نا کوڑ کا علاج نہیں تھا جس پہ آزا کر دے. کیا کرتی تھی گورنمنٹ؟ اس کو پکڑ لیتی تھی اور شہر کے باہر چھوڑ دیتی تھی، تو پھر آپ کوئی نہیں مل سکتا. ایسے حالات انسان کے ساتھ آ سکتے. میرا دل اگر سب سے کٹ جائے گا تو اللہ کہہ رہا ہے جب سب سے کٹے گا تو میں جوڑ دوں گا، لیکن پہلے کب کر میں سے جوڑنے کی کوشش کر تو میں ان سب کے تیرا جو ہے کٹ کروں گا. ایسا ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے. آپ دیکھو میں مثال لاتا ہوں بڑی، یہ جو ہے حالت احتساب جانتے ہو کس کو کہتے ہیں آپ؟ حالت احتساب جانتے ہیں نا آپ کس کو کہتے ہیں؟ حالت احتساب کا مطلب آخری جان نکلنے کے لیے آ گئی حلق تک، سکرات جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے،
اگر کسی کے سامنے جو سکرات کے وقت جائیے کہ بہت اچھی کافی لایا ہوں برانڈیڈ، یہ ہو گیا، وہ کیا کہے گا؟ کہے گا یار اب یہ برانڈیڈ اپنے پاس رکھو، مجھے کسی کافی کی ضرورت نہیں. تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہے ان میں سے کوئی چیز کی ضرورت نہیں جو تم مجھے دے رہے ہو. اچھا آپ کو نہیں، ٹھیک ہے کافی نہیں پینا ہے، میں بیل بنا رہا ہوں تیرے لیے، تجھے لے چلوں گا ادھر. کہ آپ کہیں کہ بیل کی ضرورت ہے مجھے، میں جانے کی تیاری کروں تو کہا بیل کیا کرتا ہوں میں. اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ہر کنیکشن دنیا سے کمزور ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی کمزور ہوتا ہے اللہ کہتا ہے تیری نظروں سے اب ہر چیز دیکھ سکتا ہے. اچھا میں یہ سورہ حدید کی آیت پڑھوں. اللہ سورہ حدید میں کہتا ہے کہ ایک وقت انسان میں جب حالت انتظار میں جاتا ہوں فَبَصَّرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو اے انسان تیری آنکھیں اتنی تیزی سے دیکھنے لگتی ہیں، اب تک کچھ نہیں دیکھتا تھا آج سب کچھ دیکھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا کنیکشن وہاں سے کٹ گیا. ٹھیک ہے، اب ایک مثال لاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کو کریں. ہمارے باپ والدین کی اطاعت بے حد، اللہ کے جواب بتا رہا ہوں کا لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ایک ماں بہت زیادہ کھڑوس ہو کر، بہت زیادہ بدتمیز ہو کر، بہت زیادہ بدمزاج ہو کر، بہت زیادہ جو ہے سیلفش ہو کر ایک لڑکے کو اس کے ساتھ رہنا ہو تو کیا کرے گا؟ دیکھو ہماری ساری اطاعت دری کی دری رہ جائے گی. آج جب تک ہمارے ماں باپ اچھا ایٹیٹیوڈ ہے، اچھا اخلاق ہے، مزاج سمجھا ہوا ہے، اچھی طرح سمجھتے ہیں، اچھی طرح ہینڈل کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے. لیکن ایسے ایک کے ساتھ رہیں، بشر میں ایک لڑکا تھا جس کی ماں اتنی دماغ کی کر کہ اگر رات مائنس ٹمپریچر ہے، لڑکا سو رہا ہے خود بھی سو رہی ہے اور آواز ہے پانی لاؤ. ابھی کا جوان سو رہا ہے تو سنے گا نہیں؟ سنے گا نا. اچھا وہ بھی جوان کی نہیں تو بوڑھے کی نہیں تو فرق آتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ ایک رات اس ماں نے کہا کہ پانی لاؤ، اس نے نہیں سنا. دوسری بات بھی نہیں سنا، تیسری بار چیخ مار کے کہا بہت نالا ہے پانی لاؤ. کیا ہوا؟ پانی لا. کہتے میں ڈر کے باہر فوراً پار کیا، دیکھا برف گر رہی. پہلا لیا اتنا ٹھنڈا پانی تھا کہ میرا ہاتھ سکڑنے لگا. جلدی سے لا کے دیا، لے پانی لے. کیا اس سے پانی لینے کے بجائے وہ کٹورا ہاتھ میں لیا اور میرے منہ پہ لے تو پی. کہ ایک تو ٹھنڈا تھا، باقی ہڈی کھلی تھی، اور اب جب جب پی کیا میرے سب وجود ٹھنڈے ہو گئے. ٹھیک ہے اب ٹھنڈے تو ہو گئے، کیا کریں؟ اب غصہ تو آیا لیکن اے اللہ تمہیں ماں کی اطاعت مجھ پر واجب ہے. میں کچھ نہیں دادا اٹھایا، باہر گیا، اس کو دھلا، واپس پانی لیا، ماں کے سامنے لایا. ماں میں سو رہا تھا، سوری مجھے نہیں پتا چل سکا، میں واقعی شرمندہ ہوں تم سے، یہ پانی پی لو اور سو جاؤ. میں ناراض نہیں بھی ہوں گی، میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں سو رہا تھا نہیں سمجھ سکا، میں اب معافی کر دوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے لا پانی لیا، پانی پیا اور سو. کیا اب تو میرا پورا گیلا ہو. کہتے اب جا کے میں نے کپڑے بدلنے کے لیے جیسے ہی گیا کہ خدا کی قسم اسی وقت مجھے آسمان سے ندا آواز آئی، اے شخص تو نے میرے لیے یہ اذیت برداشت کی ہے، آج سے تجھے میں ایک گفٹ دے رہا ہوں، ایک تحفہ دے رہا ہوں. گفٹ یہ ہے اب جب تو جو ہے دنیا میں کام کرے گا تو فلاں فلاں وقت تمہاری نظروں سے پردہ ہٹاؤں گا، تو خود جنت کو دیکھے گا، تو دیکھے گا تجھے اللہ کون سا ریوارڈ دے رہا. اب دیکھیے کسی کی بھی جب ایسی حالت ہو جائے، اب وہ بیچارہ کتاب بیچتا تھا روڈ کے کنارے، ایک دن کسی عالم نے دیکھا کہ بھائی کتاب بیچنے کے بجائے اب وہ عالم کو کتاب اس کی پڑھ رہے ہیں، مجھے کتاب چاہیے، اور وہ کتاب چاہیے. ہو گیا نا اس لڑکے کو.
بیٹھ گئے اس کے پاس آرام سے بیٹھے، یہ دیکھیں کب تک یہ دیکھتا ہے اس طرح، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد کبھی کتاب چاہیے، ہاں بتائیے کتنا، اب بتائیے بعد میں، اب مجھے تو بتا کیا کر رہا تھا ادھر، دوسرے نے کچھ نہیں کہا، نہیں تو یہاں میرے سامنے کھڑے ہو کر میں زور زور کر رہا ہوں، تیرے کان تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے، تو کچھ ایسا دیکھ رہا ہے جو تجھے دنیا سے اس پار لے گئی، اب تو بتا تو دیکھ کیا رہا۔ اس نے دن آج پورا واقعہ سنا، کہا خدا کی قسم اس واقعے کے بعد سے ہر روز اللہ میری نظروں کے سامنے سے ابھرتا، میں ہر چیز اپنی آنکھوں سے جنت دیکھتا ہوں، برزخ دیکھتا ہوں، موت دیکھتا ہوں، حیات دیکھتا ہوں، فرشتوں کو آنا جانا دیکھتا ہوں۔ کہتے ہیں ایسی چیزیں کہ میں تو اصل آپ کہتے ہیں دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں ادھر دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ خبر نہیں رہتی، اگر یہاں آ کے لوگ مجھے مار بھی ڈالے تو مجھے خبر نہیں پڑے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ اطاعت کرتے کرتے ایک وقت ایسا لگا ہے جب آپ اور اس کے درمیان پردہ ہٹا دو۔ ایک جملہ قرآن ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے انسان اللہ کی عبادت کر، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تجھے اس یقین تک پہنچا دے گا۔ اب جب وہاں پہنچا دے گا تو اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں تیری نگاہوں کے سامنے دنیا کی بقا زیرو ہو جائے گی اور اللہ کی عظمت کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ یہ یقین کا دوسرا مرحلہ۔ تیسرے مرحلے پہ اب انشاءاللہ تیسرے مرحلے پہ کل بات ہوگی کہ بھئی تیسرا مرحلہ جو انسان کا ہے، یا آگے سن لیجیے، کل ایک دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں اور تھوڑی اور۔ تیسرا مرحلہ وہ کیا ہے؟ انسان دیکھیے ابھی میں نے کیا کہا تھا، ایک بار آپ دلیل سے کوئی چیز سمجھ لیں، ایک بار آنکھوں سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ایک بار ہاتھوں میں لے لیں۔ اگر آپ حضرت موسیٰ کا واقعہ قرآن میں آپ اٹھا کے پڑھیں، فرعون بچے ہیں، آگ لائی گئی، ساری طاقت کہہ رہی کہ ہاتھ کو نہیں چھونا ہے، جلا دے گی میرے ہاتھ، اللہ کہتا ہے پکڑو اس کو۔ اب جب پکڑا تو ہاتھ جلا۔ یہ ہاتھ جلنے کو آپ کوئی بھی چیز ہے، مثلا آج آپ دیکھیے پوری بلڈنگ کا تصور کر لوں، تھوڑے میں گر پڑوں گا، ٹھیک، آنکھوں سے بلڈنگ دیکھ لوں تب بھی تھوڑے میں گر پڑوں گا، لیکن بلڈنگ میرے اوپر گری جائے تو کیا ہوگا؟ وہ زمین کے اندر دھس جاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں آپ پر یقین۔ اگر وہ بلڈنگ ہی آپ کے اوپر آ کے گر جائے گی تو اس کو کیا ہوگا؟ آپ کو یقین ہے۔ اچھا، آپ کو یقین کی ایک پہچان بھی عجب ہے یار، انسان ہمارے پاس روایتوں میں ایک وقت تک انسان پہلے سارا کریڈٹ کیا کرتا ہے؟ اپنے کو دیتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے ایسا کیا۔ آپ کتنے لوگوں کو سن سکتے ہیں یہ کہتے ہو کہ میں نے یہ کیا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں علم یقین۔ میں نے یہ کیا، میں نے کیا۔ دوسرے مرحلے پہ بات ہے جب اس کو کہتے ہیں عین الیقین، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نے سب نہیں کیا، کچھ اللہ کی مدد اور تھوڑا سا میں نے اپنے فرض ڈالے اور تھوڑا اللہ کی مدد، تو کیا ہو گیا؟ میں نے کام کر لیا۔ تیسرے مرحلے پہ آتا کہتا میں نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ اللہ نے کیا۔ آج آپ دیکھو اماموں کی سیرت میں، اہل بیت کی سیرت میں دیکھو، یہ نہیں کہتے میں نے یہ کیا۔ امام ہاتھ میں باب خیبر اٹھا رہے، کہہ سکتے کہ علی نے اٹھایا، لیکن کیا کہہ رہے؟ ما قلعت باب خیبر، میں نے ان ہاتھوں سے دیکھا، یہ اللہ ہے کہ جن طاقت سے اٹھایا۔ کہہ سکتے تھے کہ میں دیکھو آرام سے کہتے میں نے اٹھایا ہے، لیکن کریڈٹ کس کو دینا؟ اللہ۔ اور اس وقت جو ہے یہ چیز جب انسان جو ہے اس مرحلے پہ آتا ہے تو کہتا ہے اے میرے معبود تو اس حقیقت کا نام ہے، تیرے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے، بس تو ہی تو ہے اور اس کے علاوہ کوئی۔ عجب یہ ہے، ہمارے بعض علماء نے اللہ سے کہا اے اللہ مجھے جہنم کا مزہ آج چکھا دے۔ تو بڑا آسان ہے کہنا، ایک بار کبھی ٹرائی کر کے دیکھو، اے اللہ میرے گناہوں کا مزہ آج ہی مجھے چکھا دے، کبھی کوشش بھی نہ کرنا۔ اگر اللہ مہربان ہو گیا نا تو پھر یہ کوشش کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن یہ کبھی کوشش نہ کرنا
تمہیں دے گا. کہ جب میں 1 درہم نہیں آدھا درہم کا مخلوص تھا اور میں بھول گیا تھا کہ میں آدھا درہم کا مخلوص ہوں. ٹھیک ہے. اب میں نے کہا کہ اللہ کسی کا حق ہو تو مجھ سے اسی دنیا میں مجھے یاد نہیں تو لے لے تاکہ وہاں کا عذاب مجھے نہ برداشت ہو. اللہ نے اسی رات کو کیا کیا؟ اس کے لیے دروازے کھولے, آنکھوں سے پردہ ہٹایا, کہا پولیس راہ سے گزرو. پولیس راہ سے گزرا, ایک آدمی نے کہا آدھا درہم لاؤ. یہاں کا درہم بھائی ٹھیک ہے, نہیں ہے نا, تم نے تو خود کہا کہ وہ عذاب میں بھگتنے کے لیے تیار. ٹھیک ہے, تیار ہو جاؤ. آدھا درہم کے بدلے کتنا عذاب قرآن جہنم کا تمہیں ملے گا. تو میں کیا کروں گا؟ سینہ کھولو, سینہ کھولو, سینہ کھول دیا. اسے ایک انگلی جہنم سے اٹھائی اور ان کے سینے میں چھپو. جیسے ہی چھپائی چیخ مار کے روئے. اب تو آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی دیکھا وہ سوراخ اور ایسا چل رہا ہے کہ نہ بیٹھ رہے ہیں, نہ اٹھ رہے ہیں, نہ نیند آ رہی ہے. اب کیا کریں؟ اب تو خود ہی کہا ہے نا کہ اللہ مجھے وہ عذاب چکھا دے. اب رات بھر چیختے رہے. صبح ہوئی تو گھر والے پوچھے بھائی کیا ہوا, کسی کو بتا نہیں رہے. تو عالم کو بلائے گئے, کوئی دیکھو کیا ہو گیا ہے. تو کوئی مقدس عالم تھے, بولے کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے آپ آؤ, میں دکھانا چاہتا ہوں. کہ کیا ہوا؟ کہا میں نے ایک حماقت کی ہے. کیا حماقت کی؟ کہا میں نے کہا اللہ اگر کسی کا حق ہے تو اسی دنیا میں سزا مت دوں اور جہنم کے آدمی یہی عذاب ہوتا ہے. اور آپ کو اللہ نے ایک آدمی کو ایک انگلی میرے سینے میں چھپانے کو کہہ دی. وہ دیکھو خدا کی قسم ایسی جلن تھی کہ میں موت مانگ رہا تھا, مجھے موت نہیں ملی. اس کو کہتے کیا؟ حق کھل یقین. اب اس کو کسی کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ بھائی کیا عذاب ہوگا. عجب یہ ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں ایسے لوگ تھے, کہتے تھے کہ ادھر ایک گناہ کیا, ادھر ایک چاٹا لگا. اب جب چاٹا ایک ساتھ اسی وقت لگ جائے تو پتا جائے گا میں نے گناہ کیا. اور اگر ادھر کوئی کام اچھا کیا فوراً اسی سامنے فوراً یہ مل گیا ہے نا. اب آپ کبھی دعا کریں گے اللہ مجھے حق یقین تک پہنچا دے, اللہ پہنچا دے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ مجھے اپنے دل کو پیور کرنا. جتنا میں آگے بڑھتا جاؤں گا اچھا یہی ہو جائے کہ واقعی ایک علی علیہ السلام کی چاہنے والے کا رتبہ معین نہیں کیا جاتا. کہا جتنا وہ قربت بڑھائے گا اتنا اس کا رتبہ بڑھتا جائے. آج آپ یہ حدیث کا جملہ ہے کہ میرے شیعوں میں سے کچھ شیعہ ایسے ہوں گے کہ امام کہتے ہیں میں انہیں پولیس رات پر روکوں گا. پولیس رات پار کر لیا, رکو. کیوں؟ کہا تجھے ہزاروں کو جنت میں لے جانا. تو جانا نہیں ہے, ہزاروں کو لے جانا. مولا تمہارے شیعوں میں کتنے طاقتور ہوں گے جو ایک شیعہ کو آپ خود روکو گے اس لیے کہ تجھے اکیلے جنت میں نہیں جانا, ہزاروں کو لے کے. اس کا رتبہ کیسے انسان سمجھ سکتا؟ یہ ہے وہ کہ دھیرے دھیرے اس سے کمال کا وہ مرحلہ پار کر لیا ہے جہاں وہ اللہ کی نگاہوں میں اتنا قریب آ گیا ہے, اتنا قریب قرآن ہے کہ میں کیا کروں گا, اس کو میں اپنی جنت میں رکھوں گا. تو کیا وہ جنت اللہ کی نہیں ہے جو دوسری ہے؟ کہ وہ جنت بھی خدا کی, لیکن یہ اسپیشل مقام ہے جو اللہ وہاں اس کو رکھنا چاہیے. تو آپ اور میرا کام ہے کہ ایمان سے تھوڑا اوپر اٹھنے کی کوشش کریں اور پھر تقویٰ کا مرحلہ پار کریں تو یقین آئے, اور یقین میں بھی دھیرے دھیرے آپ آگے کی طرف یقین جان لیں. آپ ایک بار کوشش کریں, اللہ مدد کرے. میں نے کہا کہ اللہ ہمارے فوائد میں ہے. اگر کوئی آدمی, اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی میری طرف چل کے آرام آرام سے آتا ہے تو اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. اگر وہ دوڑ کر آتا ہے تو میں اس سے تیز دوڑ کے آتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تم کوشش کرو گے میں تمہاری کوشش کروں گا. ایک کام کرو گے 10 میں کریں گے اپنی طرف سے. اور یہ چیز ایک بہترین ذریعہ ہے انسان کے لیے. اللہ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے رکھا ہے امام حسین کا فرش. آپ جانتے ہو یہ آنسو ہمارے گناہوں میں ایسے دھلتے ہیں, قربت خدا کے نزدیک کر دیتے, اللہ سے ہمیں نزدیک کر دیتے ہیں. تو آپ ایسے وقت میں آج کتنے علماء ہیں کہ جو کہتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو جانے ہو تو آج اٹھا دینا تاکہ وہاں پہ اجابت کھلا ہو اور اللہ تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور تمہیں قبول کر لے. واقعی کہ
بہترین موقع ہے جو انسان استعمال کر سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے ہمارے بزرگ علماء بھی یہ کام کرتے ہیں کہ جب آنکھوں سے آنسو جاری ہو ہاتھوں کو اٹھا کے. آج واقعی دعا کرنے کے لیے بہت کچھ انسان کے آپ ہمارے پاس آپ کے کم سے کم اپنے امام کے لیے دعا کریں. عزیزوں آج بس یہی کہ ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے ایمان کو مکمل ایمان قرار دے اور ہمارے یقین کو بھی افضل یقین میں تبدیل کر دے. اور آج واقعی آپ سوچیں کہ اہل بیت کی اسیری ایک ایسی چیز تھی جو اہل بیت کے ہر فرد کو ہمیشہ غم زدہ کرتی. آپ سوچیں ہر امام کے سامنے جب اہل بیت کی اسیری کا ذکر ہوتا تھا تو وہ تڑپ جاتے، وہ بے چین ہو جاتے اور واقعی کوئی ان کے غم کا اندازہ نہیں کر سکتا. آج امام سجاد آپ دیکھیے، کبھی سوچیے 40 سال روتے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ کسی نے کہا مولا کہ کتنا 40 سال سے رو رہے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کربلا میں کیا ہوا؟ کیا ہوا آقا؟ کہا میں تمہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کیا ہوا. کسی نے کہا آقا آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ جو رو رو کر اپنی جان دے دو. تو عجب جملہ فرمایا. کہا تمہیں پتہ نہیں جس دن میرا بابا شہید ہو گیا تھا میں نے اسی دن اپنی جان دے دی تھی. اب جو تم دیکھ رہے ہو کہ زندہ ہوں میں زندہ نہیں ہوں، یہ تم دیکھ رہے ہو. میں نے وہ غم اٹھائے ہیں جس غم کا کوئی دنیا میں تصور نہیں کر سکتا. آپ اسی امام مظلوم سے پوچھے، اسی غمزدہ امام سے پوچھے اس کے دل میں کیسے گزرا ہوگا جب یزید کے سامنے ہاتھوں میں ہتھیلیاں پیروں میں بیڑیاں پہنے ہوئے ہے، ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف سے ایک رسل ہے اور 12 جو شہزادیاں قید ہیں. آپ جناب سکینہ کا یہ بیان جناب سکینہ کا ہے کہ میں سب سے چھوٹی تھی. اب وہ رسی جو سب میں بندھی تھی تو میں جو ہے جب سیلانیاں کھڑی ہوتی تھی تو میرا گلا کسنے لگتا تھا تو میں اپنے پیر پنجوں کو اوپر کرتی تھی تاکہ میری یہ رسی میرے گلے میں کم چھوڑے، لیکن میں کب تک کھڑی رہ سکتی تھی. آپ سوچیں ایسے وقت میں شمر ملعون کا یہ جملہ یزید جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ حسین کی چہیتی بہن زینب ہے. یہ کون ہے؟ یہ جانتا ہے. کبھی میں نہیں جانتا تھا یہ حسین کی بیوی ربا ہے. یہ کون ہے؟ جانتا ہے کہ حسین کی بیٹی فاطمہ ہے. اس کو جانتا ہے یہ حسین کے گھر کی کنیز فضہ ہے. آپ سوچیں میں نے روایت کا جملہ دیکھا ہے کہ بیوی کہتی خدا کی قسم جب ہمارا تعارف ہو رہا تھا تو ایک آج اسی وقت زمین دھس جاتی اور پھر چلی جاتی. اتنی غیرت مجھے محسوس ہو رہی تھی. اگر میں مر جاتی تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی اتنا اس ملعون کے اس کام سے ہوئی ہے. آپ سوچیں کسی کے مقدر میں جملہ ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ میں نے کہا سیلانیوں سے مجھے گھیرے رکھو، میں کسی کا سامنا نہیں کر سکتی ہوں، میں کسی کے سامنا نہیں کر سکتی ہوں. اور سیلانیوں نے گھیر کے رکھا تھا، لیکن جب آپ سوچے جب تعارف کرنے کی منزل آئی تو نیزوں سے ہٹایا گیا اور بیوی کو سامنے لایا گیا. آپ واقعی سوچے اس کے بعد یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. آپ اندازہ کریں ایک بار سکینہ کے پاس جب آئی، یہ حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ ہے جس کو حسین بہت چاہتے تھے. تو آپ سوچیں یہ تکلیف پہنچانے کا اس نے ایک نیا طریقہ کا. سکینہ میں نے سنا ہے تمہارے بابا تمہیں اپنے سینے پہ سلاتے تھے، کیا تم سے بہت محبت کرتے تھے؟ کہ ہاں یزید کا اس میں بھی کوئی شک ہے، میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، کیا تجھے اس میں بھی شک ہے؟ کہا ہے سکینہ اگر تمہارا بابا تم سے محبت کرتا تھا، دیکھو میں یہ دستے جو ہے میں کپڑا ہٹا
اللہ علیہ وسلم سے